بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے اس درس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سود کا کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں یا سود کیا ہے، اور سود کھانا کتنا درست ہے اور کتنا نہیں۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کیا وعدے فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے کہ الذین یاکلون الربا الی آخر الآیت، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سود ہے کیا۔ تو سود دراصل یہ ربا کا ترجمہ ہے، جو عربی لفظ ہے، اور ربا یا ربو سے بنا ہے، ربون سے یہ بنا ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا اور پکنا۔ شریعت میں ربا یا سود اس زیادتی کو کہتے ہیں جس کے مقابل کوئی عوض نہ ہو اور سود طے کرتے وقت اس کی شرط کر لی جائے۔ مثلا 1,00,000 روپے دیے ہیں تو 1,10,000 لیں گے یا 1,20,000 لیں گے۔ جیسے 1 کلو گندم دے کر 1.25 کلو گندم وصول کرنا، 1,00,000 روپے دے کر کے 1.25 لینا، 1,10,000 لینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو لے کر کے اہل ایمان کو متنبہ کیا اور منع فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ دنیا میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، آرام کہیں نہیں۔ اور سچ میں یہ صحیح ہے کہ جو سود کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے ہیں، انہیں کہیں آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ وہ دوا پہ دوا کھائیں گے، اور وہ ہارٹ پیشنٹ، شوگر پیشنٹ اور اس کے مریض، اس کے مریض، تمام طرح کے امراض میں وہ مبتلا ہوں گے، پریشان رہیں گے اور سرگردہ رہیں گے۔ سود ہے ہی ایسی لت یا ایسی چیز کہ یہ جو بھی اس کے گرفت میں آتا ہے پھر وہ کہیں قرار نہیں پاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے یہی بات فرمائی کہ دنیا میں بھی یہی حالت ہوتی ہے اور آرام کہیں نہیں۔ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یہ سودی کاروبار کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے تھے، حالانکہ اللہ نے حلال کیا خرید و فروخت کو اور حرام فرمایا سود کو۔ تو جس سے اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے، جو وہ احکام حرمت نازل ہونے سے پہلے لے چکا۔ یعنی حلال کیا ہے؟ جو احکام حرمت نازل ہونے سے پہلے والوں کے لیے، اب بعد والوں کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جس نے دوبارہ کیا، سود حرام ہو جانے کے بعد بھی باز نہ آیا، سودی کاروبار کرتا ہی رہا، وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سود کی لعنت سے بچائے۔ اور دوسری آیت اس البقرہ ہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقہ و خیرات کو، اور اللہ ناپسند کرتا ہے ہر ناشکر گنہگار کو۔ آپ ذرا سے دیکھیں کہ اللہ نے سود کو کس طرح سے حرام فرمایا اور کہہ دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو سودی جو کاروبار کرتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑھیں گے، اس سے فائدے میں جائیں گے، 1,00,000 دے کر کے 2,00,000 روپے ہمارے سال میں بن جائے گی، 3,00,000 بن جائے گی 1,00,000 روپے سے، تو اس طرح سے ہم بڑھ جائیں گے۔ تو وہ بڑھیں گے نہیں بلکہ وہ گھٹ جائیں گے۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور اللہ ہی کا کہنا سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بڑھیں گے نہیں بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ اور بڑھتا کیا ہے؟ صدقہ کرنا اور خیرات کرنا۔ مال کو جتنا صدقہ و خیرات میں صرف کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے اور ایک چیز کی وضاحت فرمائی کہ اور اللہ ناپسند کرتا ہے ناشکر بندے کو، گنہگار کو۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول جل وعلا سے لڑائی کا چیلنج قبول کرو۔ اب کلمہ بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، جمعہ پڑھو، عیدین پڑھو، روزہ رکھو اور اللہ رسول سے لڑائی کا چیلنج بھی قبول کرو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ سود کا کاروبار ختم کریں، بند کریں، اور جو ہو گیا ہے اس پہ توبہ کریں۔ جن کو مال دیا ہے اپنا اصل مال اس سے واپس لیں اور سود کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں۔
तौबा करें। आखिरी जुमला इस आले इमरान की बात पर मैं ख़त्म करूँगा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लड़ाई का चैलेंज कबूल करो और अगर तौबा कर लो तो सूद छोड़कर अपने असल माल ले लो, ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ और ना तुम्हारा नुकसान हो। और आले इमरान में अल्लाह ने एक जगह पे फरमाया कि ए अहले ईमान, सूद दो गुना चौगुना ना खाओ, बिल्कुल ही ना खाओ, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें दुनियावी उखरवी कामयाबी नसीब हो, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। हालांकि आग जहन्नम को अल्लाह ने काफिरों के लिए बनाया है, लेकिन मोमिन जो सूदी कारोबार करता है वो भी जहन्नम में जा सकता है। तो अल्लाह की जनाब में दुआ है कि मौला हमें और आपको सबको इस लानत से बचाए, और जो हमारे दीनी भाई सूदी कारोबार में मुलव्विस हैं उनके लिए दरस इबरत है। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला कल की महफ़िल में मैं आपको अहादीस करीमा की रोशनी में ये बताऊंगा कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर सख्ती के साथ सूद के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।